السلام علیکم. آپ کے سامنے موجود ہے حماد اللہ خانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن حماد یوٹیوب چینل. تو آج کی ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. اور آج کی ویڈیو میں جس ویڈیو کو ہم لوگ ریئیکٹ کرنے کے لیے ہم نے جو سلیکٹ کی چوز کی ہے وہ جو ہے بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہونے والی ہے، جو کہ اسلامک اسکالر اور بہت ہی عالمی شہرت یافتہ یعنی کہ بہت ہی مشہور شخصیت ہے مولانا منظور مینگل صاحب. تو ان کے ہم لوگ ایک جو ہے بیان ہے، کچھ فنی ہوگا، کچھ اس میں سبق ہوگا، کچھ اچھا سا سبق بھی ہوگا انشاءاللہ، جو کہ آپ کو جو ہے بہت ہی ہیلپ فل اور یوزفل یہ ویڈیو رہے گی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی رہے گی. تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. میری بدقسمتی ہمیشہ یہی ہے، میں مجرم بھی ہوں، اللہ پاک شاید مجھے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ میں جس بھی جلسے میں جاتا ہوں کہتے آخری تقریر آپ کی ہوگی. توبہ بھی یہ میری بڑے قبول ہونے کا نہیں یار ہے. وہ ہے طلباء کہ سے بھی سب کہا سے ہے جو بڑے ہوتے کہ ہیں وہ آخری میں تقریر کرتے ہیں. یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بس یہ ہوتا یہی ہے. اب آپ حضرات یہ بتائیں کہ اس کا حل آپ اگر نکالیں گے کوئی خدا کا بندہ تو میں اس کے لیے مستقل دعا بھی کروں گا. یہ میرے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی آج کے اس جلسے میں نہیں ہے، روزانہ ہے. تو میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو ہر جگہ یہی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آخر میں. آخر میں مولوی صاحب کو مذاقی تھا تو رات کافی بیت چکی ہے، اب 12:30 بج رہے ہیں اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا. یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب، تو ہمارے ایک دوست ہے عزیز ہے ہمارے، وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس کو. تو مولوی صاحب کو جب 1:30 بجے اور 2 بجے خطیبوں نے اپنی تقریریں کی، آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے. تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئے ہوئے. تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پناہ. یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اس سے پتہ بھی کریں. تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا، بارود چھوڑنے پہ مولوی صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سامنے سے جواب آ گیا ڈر. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ کس قسم کا بم تھا. مولوی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھے ان سے پتہ کرو. تو مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے حرم بجانا شروع کیا. اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مذاق کر رہا ہوں آپ سے. مولوی صاحب نے کہا خدا کی بنا بھائی مجھ سے تقریر نہ کرواؤ ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے، اور اس طریقے پر جو ہے نا پولیس والے غریب کس کو پکڑیں گے جب اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اب تو میرے خیال میں آپ حضرات کی وہ عرب لوگ کہتے ہیں استرخاء مفاصل، آپ کے اعضاء بالکل جواب دے چکے ہیں اور بالکل آپ اس طرح کندھے آپ کے بیٹھ گئے، کمر ٹوٹ گئی، گردنیں بھی جھک گئی ہے. تو اس موقع پر ایسی حالت میں آپ کو لے کر کے بیٹھ جانا اور مولوی صاحبہ کو تقریر سنائے یہ کسی طرح بھی واہ ٹھیک واہ. نہیں ہے. گزارش ہے بھائی جان سے کہ دعا فرمائے تو تاکہ ہم چھٹی کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب رات کو ہم خدا کی قسم، اور وہ ایک موٹا سا اس موٹے کو چارپائی سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چارپائی بھی اس کو سلاتے، چارپائی بھی اس کو باہر سلایا گرمی کی وجہ سے. اب جب اس نے حرم بجانا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں نا، ٹیپو 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 کتا آ کر کے اور پھر جب قاری صاحب پھر وہ حرم بجانا شروع کرتا کتا پھر بھاگ جاتا ہے. کتا پھر کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر میں رحیم یار خان میں
تھکا ہوا تھا، کئی دن جلسے کرتے 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 تھک گیا۔ ایک موٹا سا قاری صاحب، اس کو بھی میرے کمرے میں سلائے، ایئر کنڈیشن۔ محتمم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار کئی دن سے تھکا ہوں، سفر میں میں نے آرام نہیں کیا، رات کو 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پر آرام کرو۔ قاری صاحب نے وہ قرات شروع کی، خدا کی پناہ، وہ اس نے قرات شروع کی، 7 اشرہ سے ہٹ کر کے 21 اشرہ چل رہا تھا۔ وہ 7 اشرہ بھی نہیں تھا، 21 اشرہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھا، جا کر کے محتمم کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا۔ محتمم غریب باہر نکلا، قمیص اس کی نہیں تھی، بنین پہنے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہے، تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو۔ محتمم بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر کے اس کے قریب رکھا۔ میرے لیے وہاں سے اس غریب نے کوئی چارپائی مارپائی کہیں سے نکالا، ایئر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا، اس نے باہر کوئی چارپائی نکالی، وہاں پر کوئی مچھردانی لگائی اور کوئی پنکھا لگایا، ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا۔ اس نے ٹیپ کر دیا، اور ٹیپ کر کے صبح کو قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب نے بھی، اس نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائیں گی۔ میں تمہاری بیویاں تو جنتی۔ کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس ٹھر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی؟ وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر شروع کیا وہ کس طرح؟ کہتے نہیں میں کوئی ٹھر نہیں کرتا۔ محتمم نے موبائل کا بٹن لگایا، کہا یہ ہے سر، یہ آپ کی رات والی قراتیں جو آپ تہجد میں پڑھا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاطین کو، عمر کا نام لے لو، اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر لکھو، اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو۔ آپ کو احتلام ہو گیا تو مولی منظور کو فون کر لینا۔ کبھی بھی یہ وہی مذاق کی حد تک ہے، اس کو آپ زیادہ سیریس نہ لے کے جائیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اس کو سیریس لے جاتے ہیں، تو آپ اس کو مذاق ہی لیں۔ اس میں کوئی سبب ہوگا آگے اس کو جو ہے بتا دیں گے، لیکن یہ مذاق ہے۔ کر کے دیکھ لینا۔ میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا، فرانس میں نہیں رہا ہوں، اسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اسی ملک میں رہ رہا ہوں۔ ایک ظالم نے، اس خبیث نے، شین و یا عین و ہا، سمجھ میں گئی نہیں؟ شین و یا عین و ہا، اس نے 2 گدھے رکھے اور خود ہی گدھا، لیکن 2 گدھے رکھے۔ اس ظالم نے، اس خبیث نے، ایک گدھے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدھے پر اس نے لکھا عمر۔ اڑے چھوڑ، دوسرے پر اس نے لکھا عمر۔ اچانک ایک دن یہ کہ ان کو کھول رہا تھا تو وہ ایک گدھے نے کس کر کے اس کے منہ پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا، مردار ہو گیا۔ لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھی تو گدھا ہے، یہ کہتے شہید ہو گیا۔ تو اس کو گدھے نے منہ پہ جب مارا، امام ابو حنیفہ کو بتایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسایہ شین و یا عین و ہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شین و یا عین و ہا، جس نے 2 گدھے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر، ایک پر لکھا تھا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا۔ ایک گدھے نے رات کو اس کے منہ پہ ایسے اخلاص سے لات مارا ہے کہ وہ وہیں پر مردار ہو گیا، فوراً جہنم میں پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، جا کر کے پتہ کرو اس گدھے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے۔ جا کر کے پتہ کر کے معلوم کر لو کہ کس گدھے نے مارا ہے، جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا۔ چنانچہ لوگ گئے، معلوم ہو گیا کہ جی ہاں اسی گدھے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا۔ کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری کھال اتار دیتا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ عمر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے، یفر وَلَهُ زُرَاتٌ، شیطان ٹیٹ مارتا ہے، تپختہ کے سوائے تیزونا۔ یہ حدیث ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ، تو دیکھیے بھائی کام کی بات بھی آئی نا آگے، کیونکہ جو ہے ان کے بیان میں اسی طرح ہوتا ہے، کچھ مذاق کچھ قرآن۔ جب یہ اذان ہوگی نا
ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. جی ہاں، حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے. آج عمر کو برداشت نہیں کرتے. گدھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بڑے کان ہو، گدھے اور بھی ہوتے. شیطان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنات والا ہو، بلکہ شیطان من الجنت والناس، انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے، جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے. آپ کے گلی کوچوں کے اندر بہت سے شیاطین موجود ہیں. میرا نبی جیسے اشارہ کرتا ہے، مدینہ کے اندر خطبہ دے رہا تھا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے. جیسے خطبہ دے رہا تھا بدو سبحان آ اللہ. گئی، یا رسول اللہ پانی کے ایک قطرے کو ترستے، پانی کے ایک قطرے کو ترستے، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، درخت رو رہے، درختوں پر پتے بھی نہیں ہے، غیر آبادی، اور اس قحط سالی آگے، اللہ واسطے دعا کرو. آپ نے جیسے دست مبارک اٹھائی، دعا کی. صحابی کہتا اب تو مکہ مدینے والوں نے ختم کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے جبل صلہ. جبل صلہ وہ پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس پہاڑ کے پیچھے سے اس ایک بدلی سی، ایک بادل، چھوٹی سی بدلی سی نمودار ہو گئی. دیر نہیں لگا، بادلیں آج شروع، آج بارش، کل پرسو ترسو خرسو ترسو شرسو ڈھرسو، مسلسل بارش ہی بارش ہے. اگلے جمعے کو وہی صحابی دوڑ کر کے آگے کہنے لگے خدا واسطے دعا کرو، خدا واسطے دعا کرو. حضرت زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، ندیاں مست ہو گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا. یہاں کے لوگ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے، وہ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے. میرے نبی مسکرائے، فرمایا واہ واہ. آپ نے ایسے دستے مبارک اٹھایا، دستے مبارک اٹھا کر کے فرمایا اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا، اللہم امطر حوالنا. اے اللہ مدینہ کے دائیں بائیں، علی الجبال والآتام والآطام والعودیت، اے اللہ درختوں پر اور ٹیلوں پر دور دور بادلوں کو لے جا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب محمد کے دست مبارک انگلی کا جہاں اشارہ ہوتا تھا بادلیں ادھر دوڑ لگاتے. سبحان اللہ. ان کے بھی رخ بدل جاتا ہے سایہ کے. فرمایا اللہم حوالنا بادلوں کو، اللہم حوالنا امطر حوالنا. ایک دفعہ کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا، میں بھی چلا گیا. میں نے بھی کاٹن کے کپڑے مپڑے لگائے، پتہ نہیں ہمارے بھائی جان وہاں تھے یا نہیں تھے. میں نے بھی کپڑے کاٹن ماٹن کے لگا دیے. ایسی مست قسم کی بادلیں ہم چوکی کی طرف سے آ رہی تھی. کراچی میں کورنگی میں اجتماع، لاکھوں کا اجتماع تھا. ہم لوگ مولوی لوگ، تبلیغی لوگ، سارے کے سارے ہم لوگ جب بادلیں وہ للکار رہی تھے، جب وہ بادلیں للکار رہی تھی. اب اجتماع کیا ہوگا اگر سیلاب آ گیا، بارش ہوگی تو سارے کے سارے. میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام تھا فیصل. ہم اس کی گاڑی میں گئے، اس نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے، میں نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے. اب وہ سارے کے سارے تبلیغی بزرگ کہہ رہا بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا. اے اللہ ادھر کراچی میں نہ برساؤ، آج کل اجتماع ہو رہا ہے، ادھر نہ برساؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کسی اور شان. طرف چلے. سبحان اللہ. وہ سارے تبلیغی اللہم حوالنا لا علینا. ہم لوگ مولوی لوگ، طالب علم، اللہم حوالنا لا علینا. لیکن میرا وہ جو دوست جس کو عربی نہیں آتی تھی، اسپیشل گاڑی تھی، اس کے کپڑے ایسے قیمتی کاٹن تھے، ایسے خوشبو ظالم نے لگایا ہوا تھا. وہ جگہ بھوس والی زمین تھی جہاں پر اجتماع ہو رہا تھا. اب سارے تبلیغی، سارے مولوی، سارے طلبہ، سارے صوفی کہ اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا لا علینا. اے اللہ ہمارے دائیں بائیں دور دور بارش برساؤ، ہمارے اوپر نہ برساؤ، ہمیں فی الحال ضرورت نہیں، اجتماع ہو رہا ہے، رعایت کرو، مہربانی کرو ہمارے ساتھ. لیکن وہ میرا ساتھی وہ عربی سمجھ نہیں رہا تھا. وہ کہتا اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم، یعنی اے اللہ ادھر ہم پر برسا، ہم پر برسا، ہم پر برسا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اللہم. بارش وہ شروع ہوگی، اتنے اتنے بڑے بڑے اولے آ گئے. ہم لوگوں نے بسترے چھوڑ کر کے ایسے وہ فیصل جو میرے ساتھ تھا، اس کے کپڑے استری مستری سب ادھر گر رہے ادھر گر رہے. جا کر کے گاڑی میں سوار ہو گئے، ہم لوگ بھاگے شاہ فیصل کالونی کی طرف. آگے ایک نالا مست تھا، نالا آ رہا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ پانی اس میں کم ہے، اس نے گاڑی اس میں ڈال دی. ماشاءاللہ انہوں نے بغیر پیٹرول کے ہمیں اٹھایا ہماری گاڑی میں، اس لیے کہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا نا، سمجھے. ایسے ہماری گاڑی کو سیلاب نے اٹھا لیا. خدا پٹھانوں کو جزائے خیر دے. وہ علاقہ پٹھانوں کا تھا. دوڑ دوڑ کر کے دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب شہید ہو رہا ہے.
समझे। उन्होंने जाकर हमारी गाड़ी को पकड़ ली, गाड़ी की वो रेडिएटर कहते क्या कहते जिसमें पानी चला गया, वो भी अल्लाह का भला करे बंद हो गया। लेकिन पठान इतने माहिर थे, फौरन खोल हम वो नाला भी था उसमें पाखाने टट्टियाँ लोगों के आ रहे थे, उसमें सैलाब का पानी आ गया। माशाल्लाह मौलाना मंजूर के कपड़े भी खूब साफ हो गए ऐसे, इसलिए कि नाला पेशाब पाखाना गोल और फिर ये कि टटे वो सारे के सारे अल्लाह को कपड़ों के, उसका भी सारा का सारा मसला हो गया। मैंने कहा भाई वहाँ से जब हमारी गाड़ी उन्होंने ठीक की उसके घर पे गए, अब जाकर के कपड़े बदल रहे, गुस्ल करे। मैंने कहा फैसल भाई आज तकरीबन 15-20 लाख का मजमा, खुदा ने उनकी दुआ कबूल नहीं की, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल की। मैंने कहा ये बड़े बदबख्त है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा अल्लाह के बंदे सारे कहते अल्लाह हवालेना ला अलैना, अल्लाह हम हमारे दाएं बाएं बरसा, हमारे ऊपर न बरसा दे। और तू कह रहा था अलैना 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 अलैना, हम पर। मैंने कहा देख आज मुझे पता चल गया तू कितना बड़ा वलीउल्लाह है, अल्लाह ने तेरी बात मानी। बाकी मेहरबानी करना, नबूवत का दावा नहीं करना, बस नबी बनने की कोशिश नहीं करना। हम लोग तबलीगी लोग, मौलवी लोग सारे के सारे नाकारा हो गए मेरे भाई। सैलाबों के रुख भी बदलते। सुभान अल्लाह। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह इनका बयान करने का अंदाज ही कुछ और है, इनके कुछ अलग है, उलमा से बहुत ज़्यादा अलग ही है। कि शुरू में देखिए कुछ मजाक किया, आखिरी में मजाक किया, बीच में जो है काम की बात भी बताई, हज़रत उमर के बारे में जो है बयान किया। तो बहुत ही जो है खूबसूरत इनका अंदाज़ है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए ऐसे उलमा को, और इनका साया जो है हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और जो है इनका जो है कुछ लोग गलत ऐसे क्लिप्स उनके जो कि सिर्फ मजाकिया होते हैं, वो गलत गुमान कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है, सिर्फ मजाक करते हैं, कोई बयान वगैरह इनका काम का नहीं होता। तो इस तरह नहीं होता, आप इनका जो है पूरा बयान सुना करें, इसको जो है सही वे में लिया करें। सब अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो ये अक्लमंद जो है, आप सब अक्लमंद हैं माशाल्लाह से, आप सब जो है समझ रखते हैं अच्छी खासी। तो आप जो है इसको जो है गलत वे पे नहीं लिया करें, इनके बयान बहुत ही अदब होते हैं और अच्छे होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त है। मात